أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون هو الذي خلقكم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے ایک شخص سے وجعل منها زوجها اور بنایا اس سے اللہ نے اس کا جوڑا لیسکن الیہا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے فلما تغشاها پھر جب اس نے ڈھانپا اس کو حملت حملا خفیفا تو اس کو امید ہو گئی ہلکی سی فمرت بھی پس وہ اس کو لے کے چلنے پھرنے لگی فلما اثقلت پھر جب وہ بوجھل ہو گئی اس سے دعوا اللہ ربہما تو لگے دونوں میاں بیوی پکارنے اللہ کو جو ان کا رب ہے لئن آتیتنا صالحا کہ البتہ اگر تو عطا کرے ہمیں نیک بیٹا لنکونن من الشاکرین البتہ ضرور ہوں گے ہم تیرے شکر گزاروں میں سے فلما آتاہما پھر جب اس رب نے ان دونوں کو عطا کر دیا صالحا نیک بچہ جعل لہ شرکا تو لگے بنانے اس رب کے شریک فیما آتاہما اس میں جو اللہ نے ان کو دیا فتعال اللہ پس بلند ہے اللہ کی ذات عما یشرکون ان سب سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے، نافع ہے، ضار ہے، اور علم محیط علم غیب اس کو حاصل ہے۔ اب یہاں اس کی اور صفت خالق ہونے کو بیان کیا کہ اس کی صفت ہے کہ وہ خالق ہے کل کائنات کا، اس کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ اس صفت میں بھی وہ لا شریک ہے، یہ صفت بھی اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو فرمایا هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم من نفس واحدہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ تم سب کی تخلیق ایک شخص سے اللہ نے کی، حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے بارے فرمایا خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اور اس پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو حضرت حوا کو پیدا کیا، اس عورت کو جو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، اس سے اللہ نے اس عورت کی تخلیق فرمائی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرو، ان کو نرمی سے ڈیل کرو، نرمی سے مولڈ کرو ان کو، اور ان کو بدلنے کے لیے سختی سے پیش نہ ہو،
کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو سیدھا نہیں تم کر سکتے، سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس پسلی کا ٹوٹنا یہی ہے کہ پھر طلاق جدائی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور جس بات پہ وہ اڑ جائیں تو نرمی سے طریقے سے اس سے ان کو پھیر دیا جائے۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک مرد سے، ایک عورت سے ساری نسل انسانی کو چلایا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور بنائی اس سے ان کی بیوی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے اور اس سے اس کو راحت ملے زندگی میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو نیک عورت کا مل جانا، صالحہ عورت کا ملنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے، تو اس سے اس کو سکون ملے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، تو یہ آگے جو مضمون کلام ہے یہ مطلقاً ہر جوڑے کے بارے میں ہے، جو بھی انسان مرد عورت ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کا ذکر ہے کہ اللہ تو خالق ہے، اس نے یہ سب کو تخلیق فرمایا، پھر سب کو اولاد وہی دیتا ہے، سب کی اولاد کا خالق بھی وہ اللہ ہے۔ تو فلما تغشاها، البتہ اس نے اس اولاد کے وجود میں آنے کا ایک اسباب کی دنیا میں ایک نظام بنایا، ایک اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نظام بنایا ہے تخلیق کا، اور وہ نظام اللہ نے پیدائش کا بنایا، اور اس کو ذریعہ اللہ نے میاں بیوی کو بنایا۔ فلما تغشاها، پھر جب ڈھانپ لیا اس مرد نے اپنی بیوی کو، یعنی قربت اس سے کی، مجامعت کی، حملت حملا خفیفا، تو اس بیوی کو حمل ہوا ہلکا سا حمل، یعنی اس کو ہلکی سی امید لگی، ابتدا میں بالکل معمولی وہ چیز ہوتی ہے، نطفہ آب ہے، اس سے پھر گوشت تخلیق ہوتا ہے اور ایک خون کا لوتھڑا جمع ہوا خون کی شکل بنتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف مراحل کو آپ نے بیان فرمایا کہ نطفہ سے خون کی شکل، پھر اس میں اللہ نے ہڈی کی صورت بنائی، اور پھر یہ انسان 4 مہینے میں پورا ڈھانچہ اللہ اس کی ترتیب بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں اللہ روح ڈالتے ہیں۔ فمرت بھی، تو پھر وہ عورت اس بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی پھرتی رہتی ہے، چلتی ہے، اور جو وقت مقدر ہے اس تک اس کو سنبھال کے اس کی ساری تکلیفوں کو سہتی ہے۔ فلما اسقالت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی اس کا دورانیہ زیادہ بڑھ گیا، تو ظاہر ہے دن بدن اس کے وزن میں بڑھوتری ہوتی ہے، بوجھل ہو گئی، اب اس کا وقت ولادت قریب ہونے لگا، تو دعوا اللہ ربہما، تو دونوں میاں بیوی اللہ کو پکارنے لگے، ربہما جو دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا، کہ پروردگار اگر تو ہمیں دے عطا کرے صالحا نیک لڑکا، نیک اولاد، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں بھی گھر میں جوڑے کو امید لگتی ہے تو وہ اللہ سے پھر دعائیں اس کی خیریت کی مانگتے ہیں کہ صحیح سالم ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، اور لڑکا ہو، نیک ہو، یہ سب مانگتے ہیں، سب کی خواہش آرزو ہوتی ہے۔ فلما آتاہما، پھر جب ولادت ہو گئی، اللہ نے ان دونوں کو میاں بیوی کو بچہ دیا، صالحا نیک لڑکا، جعلا لہو شرکا، اب وہ لگے اللہ کا شریک بنانے، کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ فلاں کے کرم سے ہوا ہے، یہ فلاں کے کرم سے ہوا ہے، یہ فلاں کی برکت سے ہوا۔ پرانے زمانے میں ہمارے ہاں آپ نے نام سنے پیراں دیتا، کہ یہ فلاں بزرگ نے یہ دیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل بہت رواج ہے کہ پہلے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ فلاں آستانے کی برکت سے ہوا ہے،
تو پھر نذرانے لے کر کے آستانوں پہ جا کے چڑھاتے ہیں، گویا دیا اللہ نے اور شکرانہ غیر اللہ کا دے رہے ہیں، جا کے نذرانہ غیر اللہ کا دے رہے ہیں۔ اسی نفسیاتی عقیدے کے بگاڑ کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اولاد ہم نے دی اور جب دے دی تو اب ہمارے شریک دوسروں کو بنانے لگے، جعل لہ شرکا، بنانے لگے اللہ کے شریک۔ اب ظاہر ہے لوگ کسی بدماش کو یا برے کو تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ فلاں نے دیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ میرے شریک ہیں۔ یعنی جس بھی غیر اللہ کو انسان پکاریں گے، جس بھی غیر اللہ کو لوگ اللہ کی صفت دیں گے، وہ اللہ کا شریک بنانا ہے، اگرچہ وہ کتنی مقدس ہستی کیوں نہیں۔ لیکن لوگوں نے اپنے عقیدے کے بگاڑ سے اس شخصیت کو اللہ کا حصے دار بنایا، جبکہ وہ ایسے ہیں نہیں، نہ ان کی تعلیمات ہیں۔ جیسے ہمارے یہ مزارات اولیاء کرام کے ہیں، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں ہیں، لیکن لوگ اپنی بد عقیدگی سے ان اولیاء کرام بزرگان دین کو، ان مزارات کی شخصیات کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ کسی بیمار کو اللہ تندرست کرتے ہیں تو یہ جا کر اس آستانے اور مزار پہ ماتھا رگڑتے ہیں کہ ہمیں اس نے ٹھیک کیا، ہمیں اس نے تندرستی دی، اور پھر اس کے شکرانے میں اس کے نام کا نذرانہ دیا جاتا ہے۔ یہی شرک ہے، اسی کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، جعل لہ شرکا۔ اس کا نام آدمی جو بھی رکھ لے، او جی ہم تو ویسے ہی گئے تھے، ہم تو ایسے ہی گئے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ہمارے قریب میں یہ شادی شہید کا مزار ہے، یہاں پہ لوگ بکرے لے کے جاتے ہیں، اور وہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ اسی کے شکرانے میں، اسی کے نذرانے میں کہ ہمیں ان کی وجہ سے یہ اولاد ملی ہے، تو ان کا نذرانہ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے فلما آتاہما صالحا، جب نیک اولاد لڑکا دیا تو جعل لہ شرکا، تو اللہ کا شریک اور ان کو بنانے لگے، فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی۔ بیٹا اللہ نے دیا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں نے کرم کیا۔ فتعال اللہ عما یشرکون۔ ہاں مزارات پہ جایا جائے، لیکن ان بزرگوں کے لیے جا کے اصحال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان کے آستانوں پہ مزارات پہ جا کے نذرانے دینے، چڑھاوے چڑھانے، شیرینیاں بانٹنیاں، دودھ چڑھانے، یہ غیر اللہ کا نذرانہ ہے جو شرک ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ شریعت کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ جو اس چیز کی تائید کرتی ہو۔ یہ سراسر جہالت ہے۔ ان کے لیے دعائیں کرو، رفع درجات کے لیے، اور جو ہے نا ان کے اصحال ثواب کے لیے دعا کو انتظام کیا جائے۔ ہاں اگر کھانے شرینی سے ان کو اصحال ثواب دینا ہے تو گھر میں دے، ان کے آستانے پہ جا کے نذرانہ دینا یہ تو شرک کی شکل ہے، جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں۔ تو فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے ان سب سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے، اولاد دینا نہ دینا یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار اس نے نہیں دیا ہے، وہی سب کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔